جو دن نزدیک آ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، یہ جو موجودہ جو اسمبلیاں ہیں، موجودہ جو حکومت ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد نگران آ جائیں گے، تو جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی آ رہی ہے۔ اس وقت جو پی ڈی ایم کی طرف ہم نظر اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں اختلافات کا ان میں نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم کے نام پر ان کے اختلافات نظر آ رہے ہیں، اسمبلی کون سی تاریخ کو تحلیل کی جائے اس پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بالکل سندھ اسمبلی کو اس وقت تحلیل ہونا چاہیے جب وہ اپنی میعاد پوری کر لے، تاکہ جلد از جلد یعنی 60 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں۔ اور قومی اسمبلی پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اپنی مدت پہ تحلیل ہونا چاہیے، لیکن نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو، انہیں نومبر میں انتخابات کرائے جائیں اور اسمبلی اگر 2 دن پہلے ڈیزالو ہو جائے 9 کو، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دن زیادہ مل جائیں گے۔ پھر کس کو وزیر اعظم بنانا ہے اس پر بھی جھگڑا ہے۔ 5 نام جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک بنا لیے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی نے کہا کہ انہوں نے 5 نام فائنل کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے حصے میں جا کے کہ کون سا بندہ وزیر اعظم اب بننے کے لیے جس کے لیے نون لیگ بھی ہمیں کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کیا لائحہ عمل بنایا، وہ آنے والے وقتوں میں کیا کریں گے۔ ان کی ایک کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، کچھ اور بھی میٹنگز ہوئی ہیں، جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، جیسے ہی یہ ختم ہوگی، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست آ رہا ہے، یوم آزادی۔ 14 اگست کو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈا لے کے سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنی بھرپور عوامی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی جس طرح سویڈن میں جب ڈیسیکریشن آف قرآن یعنی قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی تو اس پر عمران خان صاحب نے اعلان کیا جمعے والے دن مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس کے 2 دن کے بعد جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا اور پھر اسی دن جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل وہ یوم احتجاج ہوگا اور پوری پاکستانی قوم باہر نکلے گی۔ لیکن اس دن ہوا کیا؟ جو فوٹیجز آئیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں پر، لیکن ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی تھا۔ جو وہ ڈسٹنکشن کر رہے تھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ ہم نکلے ہیں باہر، ہمارے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور ہم عمران خان کی جو اپیل ہے اس پر ہم نکلے ہیں۔ نون لیگ کے جھنڈے ہمیں نظر نہیں آئے، پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہمیں نظر نہیں آئے، پنجاب میں کہیں پہ نظر نہیں آئے، اور ہر طرف پھر اس کے بعد کے پی کے میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، بڑے پرامن اجتماعات، بہت بڑے بڑے اجتماعات، کولیکٹیولی لاکھوں لوگ، لیکن ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے۔ تو اب اسی طرح پی ٹی آئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ 14 اگست کو پاکستان کی یوم پاکستان کی تقریبات میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے لوگ نکلیں گے، پی ٹی آئی کے، پاکستان کا جھنڈا بھی ہوگا اور پاکستان زندہ باد اور پی ٹی آئی زندہ باد کے وہ نعرے لگا کر اپنی طاقت کا، اپنی سیاسی طاقت کا وہ اظہار کریں گے۔ لیکن سختی سے یہ ہدایت ہے کہ بالکل پرامن، انتہائی پرامن، اور پاکستانی جو ادارے ہیں ان کا بھرپور احترام، اور کسی طرح کی بھی کوئی زہر افشانی یا کسی طرح کی بھی کوئی گالی گلوچ، بالکل وہ یوم پاکستان ہے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں لیکن آپ پہلے پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے۔ تو پہلے پاکستانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب ساری کی ساری قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ تو یوم پاکستان والے دن آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح سے کریں کہ یہ نظر آئے کہ باوجود ہمارے اختلافات کے، سیاسی اختلافات کے، ہمارے اندر ٹالرنس ہے۔ بڑا یہ امپورٹنٹ میسج تحریک انصاف دے رہی ہے، اور یہ اس پروپیگنڈے کی بھی نفی جو پی ڈی ایم کر رہا ہے کہ شاید جو تشدد ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے، بالکل اس بات کی نفی ہوگی۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے اور کوئی کہیں پر بھی امن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ دوسرا بہت سخت فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور جن لوگوں نے سینٹ میں بھی جو انہوں نے ووٹ دیے اس کی پی ٹی آئی کی قیادت کے مشورے کے بغیر، ان کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دے دیا۔ سندھ اسمبلی کے جو 9 اراکین جنہوں نے ایم کیو ایم کی جو خاتون ہیں رانا، ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کے لیے دستخط کیے، ان کو بھی شوکاز نوٹس دے دیے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا۔ اس میں کچھ لوگوں نے ابھی جواب دیے ہیں، لیکن اس میں ایک فضول سی بات کی گئی ہے کہ جی وہ علیم عادل شیخ صاحب ملتے ہی نہیں تھے، وہ یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، لیم ایکسکیوزز۔ اور یہ لکھا پی ٹی آئی کے شوکاز نوٹس میں کہ اگر آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہوا تو آپ کو بالکل پارٹی میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ جو بہت سارے جو اراکین جنہوں نے استعفے دیے، جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان میں سے 20-22 کے قریب لوگ ہیں
ان کو پارٹی رکنیت سے نکال دیا گیا، یعنی ان کی رکنیت کینسل کر دی گئی ہے، پارٹی سے نکال دیا گیا. محمود خان صاحب کو بھی نکال دیا گیا جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے. اسی طرح وزیر ہیں بہت سارے سابق، ان کو نکال دیا گیا. اور ان جگہوں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی ورکرز کو ووٹ دیے جائیں گے، نامینیشن دی جائے گی، عام ورکر، نظریاتی ورکر. اور وہ جو ایک اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ آ کے یعنی ان کی پارٹی جو ہے وہاں پر جو مخیر لوگ ہیں وہ بھی جو بھی خرچہ ہوگا وہ اس کا پورا کریں گے. پارٹی بھی جو ہے وہ فنڈ دے گی، لیکن ورکر، غریب ورکر جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ امیدوار بنیں گے، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو نظریاتی طور پر PTI سے متفق ہیں. کیونکہ اس وقت ابھی عمران خان صاحب نے جو ان کے اندر جو کور کمیٹی کا بھی کل اجلاس ہوا، اس میں یہ بات وضاحت سے کر دی گئی ہے کہ کسی طریقے کا کوئی PDM سے کمپرومائز نہیں ہوگا. زرداری سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کی واپسی صرف ان لوگوں کی ہوگی جو عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر بے پناہ دباؤ تھا اور ان کے پاس اس کا ایویڈنس ہے. شاید ان لوگوں کی تو واپسی ہو جائے، وہ بھی بہت کم تعداد میں ہے، لیکن نیا خون، نوجوان خون، نظریاتی خون وہ آگے آئے گا. اور بالکل کسی طرح کا بھی کوئی جو کمپرومائز ہے شہباز شریف سے، آصف زرداری سے، ان سے کسی سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو KPK اور پنجاب کی جو نگران حکومتیں ہیں ان کو اب عدالتوں میں دوبارہ چیلنج کرنے کا معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ 90 دنوں کے لیے آئی تھیں اور اب تو 6 مہینے ہو چکے ہیں. اور اگر انتخابات جیسے یہ نگران وزیر اعظم جو بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں جو وہ یہ ایک شبہ آ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت لمبے ٹائم کے لیے ہوگی، تو پھر ان حکومتوں کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو چیلنج عدالتوں میں کیا جائے گا. اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ جس میں حکومت کے لیے بھی یہ کڑا امتحان ہے، عدالتوں کے لیے بھی کڑا امتحان ہوگا کہ ایک بالکل ہی غیر قانونی، غیر آئینی چیز کو وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے. اب آ جاتے ہیں ناموں پر. دیکھیں جی، اسحاق ڈار صاحب کا نام نون لیگ نے پیش کیا تھا، دباؤ میں آ کے انہوں نے واپس ابھی کوشش کر رہے ہیں لیکن واپس اب ایک نیا نام ٹاس کیا انہوں نے، وہ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کا. شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں. اب کیونکہ PTI اور مسلم لیگ نون یہ ایک سیاسی شخصیت کو تو بنانا چاہتے ہیں، ٹیکنوکریٹ کو نہیں بنانا چاہتے. ان کو یہ ڈر ہے کہ ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کا ٹائم لمبا ہو جائے گا. تو شاہد خاقان عباسی کا نام جو ہے وہ کل ہر حلقوں میں بڑا ایک مضبوطی سے، یعنی اٹس اے ویری اسٹرانگ نیم، اور اس میں ایک اٹریکشن بھی نظر آتی ہے. کیونکہ جس طریقے سے PDM والے کوشش کر رہے ہیں یہ سینسس کا بہانہ بنائیں یا ویدر کا بہانہ بنائیں یا کچھ اور بہانہ بنائیں، یہ الیکشنز جو ہیں یہ کم از کم 3-4 مہینے آگے لے کے جائیں گے. تو جو نگران وزیر اعظم ہوگا، ابھی یہ ایک سوچ بن رہی ہے کہ وہ کوئی 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگا، وہ 6-7 میں بھی 10 میں بھی 1 سال، ہو نوز. تو اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب جو پچھلی ان کی وزارت عظمیٰ تھی وہ 8 ماہ کی وزارت عظمیٰ تھی، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں. اور نون لیگ جو ہے اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، ان دونوں کا تعلق شریف کیمپ سے ہے. مریم نواز بالکل خاموش ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کیا ہونا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ بڑے ٹھیک ان کی سٹ پنجہ ہے. تو جو کچھ بھی لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں کو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.